پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے سفر پر سخت شرائط عائد ہونے کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ نے سفری پابندیوں کے لیے 43 ممالک کی فہرست تیار کر لی۔ پاکستان سے متعلق امریکی میڈیا کے متضاد دعوے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاکستان اورنج اور رائٹرز کے مطابق یلو لسٹ میں شامل ہے۔ افغانستان، ایران، شام اور شمالی کوریا سمیت 11 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا۔ ان ممالک کے شہری امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ نائب امریکی صدر کہتے ہیں گرین کارڈ ہولڈرز کو غیر معینہ مدت تک قیام کا حق نہیں۔ صدر اور وزیر خارجہ جس کی مخالفت کرے وہ امریکہ میں نہیں رہ سکتا۔ بہتر معاشی کارکردگی کے باوجود پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ ورچوئل مذاکرات میں حتمی شکل دینے کا عندیہ۔ پاکستان نے پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر اور کاربن لیوی عائد کرنے کی شرائط مان لی۔ ٹیکس اور توانائی کے شعبے میں مزید اصلاحات کرنا ہوں گی۔ شرائط پوری ہونے پر IMF ایگزیکٹو بورڈ اگلی قسط کی منظوری دے گا۔ مئی میں رقم ملنے کا امکان۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ ادارے کا اعتراف۔ اعلامیے میں بتایا بات چیت مثبت رہی، آن لائن مذاکرات جاری رہیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ IMF کے ساتھ مذاکرات سے مطمئن۔ محمد اورنگزیب نے سما سے خصوصی گفتگو میں کہا جائزہ مشن کو معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ نتیجہ خیز مشاورت آئندہ ہفتے جاری رہیں گے۔ دانش یونیورسٹی عوام کی ملکیت 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم سے بنا رہے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور یحییٰ آفریدی کا شکریہ جنہوں نے عوام کا پیسہ قومی خزانے میں ٹرانسفر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے قومی امداد نہیں محنت اور میرٹ سے ترقی کرتی ہیں۔ دانش یونیورسٹی میں میرٹ کے علاوہ کسی کو داخلہ نہیں ملے گا۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بچے پڑھنے آئیں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کی DGISPR کی پریس کانفرنس کی تعریف، بولے سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی۔ APS طرز کے ایک اور سانحے سے ملک کو بچایا۔ چیئرمین PTI کی پارٹی میں فارورڈ بلاک کی تردید، بانی کی سیاسی لوگوں سے ملاقات اور بچوں سے بات کرانے کا مطالبہ۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں 26 افراد شہید ہوئے، 18 کا تعلق پاک فوج اور FC سے تھا، 3 ریلوے اہلکار اور 5 عام شہری شامل۔ DGISPR نے تفصیلات بتائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر بھارت ہے۔ انڈین میڈیا نے دہشت گردوں کی حمایت میں وارفیئر کو لیڈ کیا۔ حملہ آور افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا بھارتی خفیہ ایجنسی را دہشت گردوں کی نانی ہے۔ بدامنی پھیلانے والوں کا تعلق بلوچستان کی محرومی سے نہیں، لبرل اور مذہبی انتہا پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر صفاقانہ حملہ، دنیا بھر کی مذمت۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ملوث افراد، تنظیموں اور سہولت کاروں کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ OIC کی بھی شدید مذمت، ہر قسم کی دہشت گردی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ چین کا بھی ایک بار پھر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہی ہمیں کرنے دے رہی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتے ہیں مگر سفارتی سطح پر بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ فوری اور مؤثر اقدامات نہ اٹھائے تو آگ پنجاب اور سندھ تک بھی پھیل سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بروقت ایکشن، بنو اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنو میں پولیس چوکی اور 2 تھانوں پر دستی بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی 2 تھانوں پر حملے، جوانوں کی بروقت جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب کا کوئی جواز نہیں، عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عالمی ادارے نفرت انگیز رویوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے،
اب ان پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے، حکومتیں مذہبی آزادی کو یقینی بنائیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟ کیسز کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر سے رپورٹ طلب کر لی۔ ماہ رمضان میں مہنگائی کا طوفان، کھانے پینے کی چیزوں کے من مانے دام، منافع خور سرکاری ریٹ لسٹ کو کسی خاطر میں نہ لائے۔ سیب 400 روپے فی کلو، کیلا 300 روپے درجن، کھجور بھی 700 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ بیشتر شہروں میں چکن 750 روپے کلو، سبزیوں کی بھی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری۔ نتھیا گلی، ایوبی اور ٹھنڈیانی میں برف باری، ایبٹ آباد میں بادل برسے، خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ جسٹن ٹروڈو کا 10 برس پر محیط اقتدار ختم، مارک کارنی کینیڈا کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا چکے، کسی صورت امریکہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مارک کارنی کا خطاب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاری غزہ میں صہیونی فوج کا ڈرون حملہ اور فائرنگ، 5 فلسطینی شہید۔ رفح پر بھی بمباری، مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 2 نوجوان شہید۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات میں کشیدگی برقرار، جنوبی افریقہ کے سفیر ابراہیم رسول ناپسندیدہ شخصیت قرار، مارکو روبیو نے نسل پرست سیاستدان قرار دیا۔ ابراہیم رسول نے 13 جنوری کو سفارتی دستاویزات صدر جو بائیڈن کو پیش کی تھیں۔ امریکی فوج کی عراق میں داعش کے خلاف کارروائی، دہشت گرد تنظیم کے مرکزی رہنما ابو ختیجہ ساتھی سمیت ہلاک، خطرناک دہشت گرد کو عراقی حکومت کے تعاون سے ختم کیا، صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ اٹلی میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، فلورنس شہر میں دریا بپھر گیا، پانی آبادی میں داخل، ریڈ الرٹ جاری، کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند۔ نیا خون، نئی قیادت، گرین شرٹس نئے مشن کے لیے تیار۔ کل پاکستان کا نیوزی لینڈ سے پہلا T20 ٹاکرا، کرائسٹ چرچ میں شاہینوں کا 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن۔ شائقین خوش نہیں، ان کی توقعات پوری نہیں کر سکے، نیوزی لینڈ میں جیتنے آئے ہیں۔ کپتان سلمان علی آقا کی پریس کانفرنس۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے دلچسپ مقابلے، اٹلی کے برفیلے میدانوں پر پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس، 3 گولڈ میڈل سمیت 8 تمغے جیت لیے۔ سنو شوئنگ مقابلوں میں آج بھی پاکستانی کھلاڑی قسمت آزمائیں گے۔ رونالڈو کا پار شو، چوتھے منٹ میں گول داغ دیا، سٹار فٹ بالر کی ٹیم النصر نے الخولود کو 3-1 سے ہرا دیا، مانے اور ڈوران بھی گول کرنے میں کامیاب۔ اور انڈین ویلز ٹینس سے ایگا شیانتک کی چھٹی، دفاعی چیمپئن روس کی اندریوا نے شکست دی، ٹاپ سیڈ ایریانا سبلنکا میڈیسن کیس کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئیں۔